بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم نئی خبروں اور تجزیوں کے ساتھ حاضر خدمت، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ عمران خان صاحب نے آج جیل میں بڑی امپورٹنٹ گفتگو کی ہے، نوجوانوں کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پر انہوں نے ایک پیغام بھیجا ہے 24 نومبر کے حوالے سے۔ پوری تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا اس کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے پورا لائحہ عمل بھی بتا دیا ہے کہ مذاکراتی کمیٹی جو ہے وہ کیا اس کے پاس اختیار ہوگا اور کن حالات میں وہ کیا کرے گی۔ لیکن اب یہ جو اپیل ہے یہ خان صاحب کی احتجاج کی فائنل اپیل ہے، اور انہوں نے پاکستانیوں سے اور خاص طور پر نوجوانوں سے بہت اہم گفتگو کی ہے۔ دوسری جانب کراچی کی جو ماضی کی قیادت ہے الطاف حسین، انہوں نے بھی اپنا ایک بیان جاری کیا ہے اس دھرنے کی حمایت میں، اس احتجاج کی حمایت میں۔ حالانکہ پاکستانی میڈیا پر ان پر پابندی ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے کیونکہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کر جب کام کیا کے پی میں، ان کی خاصی بحال ہوئی ہے، ساکھ بحال ہوئی ہے، اور مولانا کی جو مخالفت ہوتی تھی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ اس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب نے بھی یہ سوچا ہے کہ اب اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے انہوں نے بالکل کھل کر عمران خان صاحب کی جو کال ہے اس کی انہوں نے حمایت کی ہے۔ ماضی میں نے پھر کچھ دیکھا ان کا اکاؤنٹ، تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ خاصے عرصے سے گاہے بگاہے اس قسم کی اپیلز اور اس قسم کی گفتگو کرتے رہے ہیں، وچ واز سرپرائز فار می۔ لیکن انہوں نے اب بالکل جو ایک انتہائی انٹیلیجنٹ موو کیا اپنی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے، اس کے بھی آپ کو کچھ تفصیل بتائیں گے کہ انہوں نے جو بات کہی ان میں ایک دو باتیں خاصی امپورٹنٹ ہیں پی ٹی آئی کے جلسوں کے حوالے سے۔ دوسری جانب تیاریاں بہت زیادہ شروع ہو گئی ہیں، اور مختلف علاقوں میں جو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے اس کے چھوٹے چھوٹے جلسے جلوس، کے پی میں تو بہت بڑے کنونشن ہو رہے ہیں، خاص طور پر بنوں میں، سوات میں بڑے بڑے کنونشن ہوئے اور اس میں لوگوں نے شرکت کی۔ لیکن پنجاب میں بھی کنونشن، اور خاص طور پر سندھ میں بھی کنونشن ہو رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بہت بڑی جو تعداد ہے وہ نکلے گی۔ لندن سے جو خبریں آ رہی ہیں وہاں پر خواجہ آصف صاحب کی جو ویڈیو آئی ہے اس پر انہوں نے رابطہ کیا ہے اور پرچہ ورچہ درج کرنے کی بات کی ہے، اور اس کو ایسا بیان کیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ کوئی تھریٹ دیا گیا تھا خواجہ آصف کو۔ لیکن اگر آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور آواز سنیں تو وہ بندہ تھریٹ نہیں دے رہا، وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر چھری وج جاتی ہے، یعنی لگ جاتی ہے۔ تو وہ تو اپنے طور پہ جو مجھے سمجھ آئی، وہ تو ایک اس کا یہ پلی وہ لے سکتا ہے کہ میں تو خبردار کر رہا تھا، کیونکہ اس نے یہ کہیں نہیں کہا کہ میں چھری ماروں گا یا میں مار سکتا ہوں یا مجھے پتہ ہے کہ آپ کو ابھی چھری لگنے والی ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ علاقہ اس قسم کا ہے یہ، اور وہ سینٹرل لندن کا علاقہ، جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہاں پہ مگنگ اور سٹیبنگ ایک عام چیز ہے۔ تو وہ جو انہوں نے بات کہی اس کو بڑے غلط انداز میں میاں نواز شریف اور ادھر انہوں نے یہ ہر چیز ڈھونڈتے ہیں جس میں عمران خان پر بلیم کر سکیں کہ جی وہ متشدد ہے اور دہشت گردی اور بڑا کوئی اس قسم کا لیڈر ہے جو مار دھاڑ پر بلیو کرتا ہے۔ حالانکہ جو بندے بے ایمان ہیں جنہوں نے پاکستان میں دولت کو لوٹا ہے پاکستان کی، وہ اس کے بارے میں بات کرتا ہے۔ خان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ کسی سیاسی جماعت سے بات نہیں کرے گا، اس نے کہا کہ یہ جو لٹیرے ہیں میں ان سے بات نہیں کروں گا، یہ پیسہ لوٹتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، اپنے لیے لیجسلیشن کرتے ہیں، ان کے ساتھ میری کوئی گفتگو نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے پاس یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے، ان کو تو بٹھایا گیا ہے۔ لیکن پولیٹیکل پارٹی، پولیٹیکل پروسیس سے وہ بالکل وہ نہیں بھاگتا۔ آپ کے سامنے ہے مولانا فضل الرحمان کی جو پارٹی ہے اس کے ساتھ وہ انگیج ہوئے ہیں، اور یہ جو ترمیم تھی 26ویں اس پر پی ٹی آئی پوری طرح انگیج ہوئی، اور عمران خان نے مولانا کے کردار کی تعریف کی، جہاں کیونکہ عمران کا ایشو کوئی ذات نہیں ہے کسی کی، جو کنڈکٹ ہے، جو کسی کے ایکشن ہے، جو کسی کا فعل ہے، اس پر وہ پسندیدگی یا ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے، اور ہمیشہ پرامن انہوں نے بات کی ہے، احتجاج کی۔ اور آپ ماضی میں کئی احتجاج اٹھا کے دیکھ لیں، اگر وہ 9 مئی والا جو ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کو ہٹا دیں تو پی ٹی آئی کے اتنے بڑے بڑے جلسے پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیے، اور ایک پتا تک نہیں ٹوٹا، ایک کھمبا تک نہیں ٹوٹا ان جلسوں میں۔ تو یہ پی ٹی آئی کا کریکٹر جو عمران خان نے جو ٹریننگ دی اور جس طریقے سے ہوا، اور ابھی بھی وہ جو احتجاج کی بات کر رہا ہے وہ پرامن احتجاج کی بات کر رہا ہے۔
اب ایک بڑا اہم مسئلہ آپ کے ساتھ میں اور ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، پھر میں آپ کو خان کے میسج کے بارے میں بتاتا ہوں، وہ ہے مریم نواز کی بیماری۔ دیکھیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے اگر وہ بیمار ہیں، کوئی بھی بیمار ہو تو اس کی بیماری کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اور میں یہ دل سے بات کر رہا ہوں، میں کوئی ان کا مذاق نہیں اڑا رہا، لیکن میں اس بات پر اظہار افسوس کر رہا ہوں کہ یہ جو بیماری والی بات ہے اس کو بھی پولیٹیکلی آپ سکینڈلائز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں، منصور علی خان صاحب نے، ان کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی، وہ بڑے ایک قابل عزت وہ ہیں، ویلاگر ہیں، رپورٹر ہیں، جینوئن، ان کی اپنی کوئی بھی رائے ہو میں بہت ان کی عزت کرتا ہوں، لوگ ان کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، میں بھی ان کی بات سنتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی بیمار ہے، مجھے اس کے سورس نے بتایا کہ انہیں کینسر ہو گیا، لیکن پھر اسی گفتگو کے آگے میں جا کے وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ اطلاع دی ہے کہ بالکل ان کے قریبی ساتھیوں نے کہ جی انہیں کوئی کینسر نہیں ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ اب اگر کینسر نہیں تھا اور ان کو یہ پتہ چل گیا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بیماری والے ایشو پر بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اب میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اب یہ انٹرنیشنل میڈیا کی سٹوری بن گئی ہے۔ بی بی سی نے یہ کہا ہے کہ مریم نواز نے یہ جو بات کہی ہے کہ میری جو بیماری ہے اس کا پاکستان میں علاج نہیں ہے اور وہ کینسر نہیں ہے، تو بی بی سی نے کہا کہ انہیں تھائرائڈ ہے اور یہ اس کا علاج پاکستان کے ہر بڑے شہر میں موجود ہے، اس کا ٹیسٹ بھی موجود ہے اور اس کے لیے آپ کو باہر آنے کی ضرورت نہیں۔ میں بات صرف یہ کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے شریف خاندان ایک بہت ہی بٹر ایک ایشو تھا جب کلثوم نواز صاحبہ بیمار تھیں، اس میں ایکسیسز بھی ہوئیں، کچھ لوگوں نے ان کی بیماری کے حوالے سے بات کی جو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ ایک بہادر خاتون تھی اور انہوں نے اپنے شوہر کے لیے بہت کوشش کی اور بڑی انہوں نے پوری ہماری جو خواتین ہیں ان کو بتایا دکھایا کہ کیسے آپ یہ کام کرتے ہیں۔ اس وقت بھی یہ بات ہوئی، اب مریم نواز کی بھی، لیکن دیکھیں اس کی رسپانسبل جو ہیں وہ خود مریم نواز یا ان کا حمایتی میڈیا ہے۔ کیوں نہیں وہ ایک میڈیکل بلیٹن جاری کر دیتے، بتا دیتے؟ پوری دنیا میں سیاستدان اگر بیمار ہوں تو لوگ ان کی خیریت جاننا چاہتے ہیں، بتا دیں کہ مجھے کیا بیماری اور میرے کیا چیز ہے، مجھے ایک ایسی بیماری ہے جس کا پاکستان میں علاج نہیں۔ یہ پرسراریت کیا ہے؟ یہ فکشن ہے کیا؟ وہ کوئی عمران سیریز کے ناول لکھ رہی ہیں؟ تو ہر چیز میں جھوٹ، ہر چیز میں یہ فکشن غلط ہے۔ پولیٹکس میں ان چیزوں پر بات نہیں ہوتی، لیکن میں مجبوراً میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ڈاکٹر یاسمین راشد کینسر سروائیور ہیں، کیا وہ خبریں دیتی ہیں روز کہ کیا صورتحال ہے؟ اور میاں محمود الرشید بیمار ہیں کتنے، عمر سرفراز چیمہ کی کیا حالت ہے؟ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ابھی بیماری کا ڈرامہ کرتے ہوئے دیکھا، عمران خان جیل میں پڑا ہے، جس کی بتیاں پہلے بند ہوئیں اور آج پھر بند ہو رہی ہیں کیونکہ انہوں نے 24 نومبر کی کال دے دی ہے۔ اس وقت جیل میں ان کے ساتھ سختیاں شروع ہیں خان کے ساتھ جو وہ پہلے کرتے رہے، لیکن انہوں نے تو کبھی کوئی تکلیف کا اظہار ہی نہیں کیا۔ یہ ہوتی ہے لیڈرشپ۔ اور یہ جو جھوٹی بیماری کی خبریں اپنے ویلاگر سے، اپنے حمایتی صحافیوں سے چلوا کر ہمدردی جھوٹی حاصل کرنا، اس سے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ خان نے آج نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہا ہے، طالب علموں کو اور مزدوروں کو، نوجوانوں کو کہا ہے کہ تم پاکستان کا مستقبل ہو، نکلو 24 تاریخ کو۔ اگر تم نہیں نکلو گے تو اس وقت پاکستان میں عدلیہ پر قبضہ ہو چکا ہے، رول آف لا نہیں ہے اور پاکستان ایک جنگل کی صورت اختیار کر گیا۔ تم اگر یہاں پر کوشش کر کے اس سوسائٹی میں اپنے لیے آزادیاں حاصل نہیں کرو گے تو دیکھو ہر بندہ باہر نہیں جا سکتا، یہیں آپ نے رہنا ہے، اسی کو ٹھیک کرنا ہے، یہی آپ کا مستقبل ہے۔ لیکن ایک سوال کے جواب میں انہوں نے ان سے پوچھا گیا تھا کہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے یہ اس کے پاس کیا اختیار ہے، تو اس پر خان صاحب، اور آپ اگر وہ کسی سے آپ کی مذاکرات کے لیے اس حکومت میں کسی سے کہیں بات کریں تو کیا آپ اس حکومت سے بات کر لیں گے؟ تو خان صاحب نے بہت زبردست جواب دیا، یہ بڑی اہم بات کر رہا ہوں اپنے اس ویلاگ کی۔ عمران خان نے کہا کہ مذاکراتی کمیٹی کو میں نے اختیار دیا ہے کیونکہ یہ جو حکومت ہے اس کے جو ہینڈلرز ہیں، یہ جس کو بھی نامینیٹ کریں گے، جس کو بھی آگے بھیجیں گے، یہ مذاکراتی کمیٹی ان کے ساتھ مذاکرات کا فیصلہ کرے گی، اور میں نے ان کو پورا لائحہ عمل بتا دیا ہے کہ کن حالات میں آپ نے اس احتجاج کو ختم کرنا ہے اور کس طرح اس کو آگے لے کے جانا ہے۔ مذاکراتی کمیٹی کو پورا لائحہ عمل دے دیا ہے، اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ جس کو بھی ہینڈلرز، اب آپ سمجھ جائیں کیا کہہ رہے ہیں عمران خان، کہ جس کو ہینڈلرز آگے کریں گے اس حکومت میں، جو پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی ہے اس سے مذاکرات کرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اس حکومت کو بار بار موقع دے رہے ہیں۔ یہاں پر جو طاقتور حلقے ہیں کہ میں کوئی
نقص امن نہیں چاہتا، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ بات چیت مذاکراتی کمیٹی اگر ہینڈلرز نے کسی کو نامینیٹ کیا تو وہ ان کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ یعنی ظاہر ہے جو ہینڈلر جو بیک ڈور رابطے کراتے ہیں۔ اب الطاف حسین کی جو ویڈیو ہے اس میں انہوں نے کہا ہے پی ٹی آئی کو ایک بات کہ مت دیکھیں بڑی لیڈرشپ کی طرف، اور کونسلر لیول پہ جو تنظیمی لیول ہے آپ کا، گراس روٹ لیول پہ گلی محلوں میں اپنے لوگوں سے آپ بات کریں اور ان کو تیار کریں 24 نومبر کے لیے۔ کوئی لیڈر آتا ہے آئے، کوئی نہیں آتا نہ آئے، ان کو اگر آپ نے نکال لیا تو پھر یہ حکومت کے گھٹنے آپ ان کو مجبور کر دیں گے کہ وہ اپنے گھٹنے ٹیک دیں۔ اور علیمہ خان صاحبہ نے یہ بات کہی ہے کہ چاہے کوئی بھی لیڈر گرفتار ہو نہ گرفتار ہو، اب جب تک عمران خان کی رہائی نہیں ہوگی لوگ واپس نہیں جائیں گے۔ ابھی تک کی یہ خبر تازہ، انشاءاللہ جلد اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ نگہبان۔